1/4 حصہ اس وقت نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کا ہے۔ میرے دوست ذرا ماضی وال دھیان پا کے دیکھو، اج بر اعظم دے ہر کونے میں، ہر بر اعظم دے ہر کونے میں حضور دے امتی موجود نے۔ ایک وقت ایسا بھی سی جدو مٹھی بھر مسلمان اپنے آقا دی زیر قیادت آئے سن، تے جدو ساڈے کملی والے نے سجدہ کر کے آخیا سی رب نو کہ ربا جے انہاں شکست ہو گئی تے مڑ تیری بانگ کسے نہیں ہوتے، تیری بانگ کسے نہیں ہو آخنی یا اللہ، اے میں جڑے لے کے آیا پروانے جی جی ہار گئے تے پھر قیامت تک تیری اذان کسے نہیں ہو دینی۔ وہ تاریخ دس دیے، وہ بھی ایک مرحلہ سی جدو سید عالم میرے آقا مولا اساکر اسلام دے مجاہداں نو لے کے آئے سن، اور اللہ پاک نے اپنی رحمتاں دے نال مہینہ کرما تے رحمتاں دا سی، رمضان المبارک سی، کملی والے دی فوج روزے نال سی، اور بدر دے میدان وچ حق دے باطل دا پہلا مار لڑیا گیا۔ اللہ پاک نے کملی والے دی لاج رکھی کہ اپنا وعدہ پورا کر کے کملی والے دے پرچم نو بلا دیا۔ اور نقطہ آغاز سی، الحمدللہ وہ ابتدا سی، وہ آغاز سی۔ ہن الحمدللہ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے دنیا دے کونے کونے وچ موجود نے، اور میرا ایمان ہے یہ سارا فیض یہ سارا صدقہ یہ جڑا جہاد چلتا پیا دنیا وچ، کشمیر وچ جہاد، بسنیا وچ جہاد، افغانستان دا جہاد، برما دے مسلماناں قربانی دیتی، فلپائن دے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، یہ جڑا جہاد دنیا دے چپے چپے عالم اسلام دے جہاد کی داستان چلتی پئی ہے، یہ سارا صدقہ جے کملی والے دے 313 مجاہد بدر دا عکس ہے۔ اسلام دے دشمن نے نا جڑے حاسد، اسلام دیا صداقتاں دے حاسد، وہ آدھے دیکھو جی، آدھے حضور رحمت للعالمین نے، رحمت تو ساڈا ایمان ہے نا، حضور رحمت للعالمین، اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک رحمت للعالمین، سب جہاں واسطے، عالمین واسطے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ پاک دی رحمت محسنہ دے قریب ہے، کہ کملی والا سب جہانہ واسطے رحمت ہے۔ رحمت کا تقاضا ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ تلوار نہ اٹھائی جائے، رحمت تقاضا کر دیے تلوار نہ چلائی جائے، خون نہ بہایا جائے، قیدی نہ کیتا جائے، قتل نہ کیتا جائے، کہ رحمت کا تقاضا دے کہ تسی کہندے ہو محمد رحمت للعالمین نے، جنگی رحمت ہے جڑی بدر بھی آئی تے جنہیں تلواراں بھی چلائیاں تے جنہیں خون بھی بہایا، جنہیں جنگی قیدی بھی پکڑے، اور تسی کہندے ہو محمد رحمت نے۔ لہذا جڑا جہاد ہے نا مسلمانوں دا جہاد، اے حضور دی رحمت کے خلاف۔ میرے دوستو کدی تسی بنظر غائر جڑے مفکرین اسلام نے، جنہ دی مسلمانوں کے ماضی حال اور مستقبل تے گہری نظر ہے، انہوں نے تسی تصورات کبھی پڑھو تو انہوں پتا چلے گا کہ یورپ سب تو زیادہ جڑا مخالف ہے نا وہ جہاد کا مخالف ہے، عیسائی تو آدھے یہ جہاد آدھے یہ خونی مذہب ہے، خونی مذہب، تلوار بازاں کا مذہب،
آندے نے محمد رحمت نے، جے نبی یہ رحمت ہوں تو جہاد ختم کردا۔ چنانچہ جنہوں اپنے بر صغیر کی تاریخ کا علم ہے انہوں نے پتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جڑا پودا انگریز نے لایا سی، انگریز نے بھی بویا سی مرزے جھوٹے نبی کا۔ غلام احمد قادیانی نے جی سب تو بڑا جڑا انگریز کی خدمت کی انہیں آخیا اج تو بعد میں اسلام وچ جہاد نو ختم کرنے واسطے آیا۔ انہوں نے کہا جہاد ختم، انہیں انگریز کی سازش سی۔ میرے دوست بدر تو لے کے باٹا پور تک، بدر تو لے کے مقبوضہ کشمیر تک تے مسلمانیاں تک جتھے جتھے لائے کلمت الحق دی آواز اٹھے گی تے مسلمان جتھے جتھے اپنی رگا دا خون پیش کرے گا، میں بلا خوف تردید کہہ سکنا یہ پہلی ایک رکھی محمد مصطفیٰ نے اور اس عمارت نو مکمل کیتا محمد نے 313 جانثار اسلامی مجاہدہ۔ جذبہ جہاد ہے۔ لیکن میرے دوست یہ جڑا بدر دا مارک ہے رمضان کے مہینے میں کملی والے دے اساکر دا میدان جنگ چ آنا تے ہر رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو مسلمان قدم قدم اتنے جڑیاں بدر دیا یاداں مناندے نے، یہ صدقہ ہے بدر دے اس جہاد دا۔ قیامت تک محمد مصطفیٰ دی امت وچوں جہاد دا جذبہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال ہے محمد مصطفیٰ دا کہ رمضان المبارک دے مہینے جو لڑایا تے تصور یہ دیتا کہ جے بچ کے آ گیا تے تاں بھی جنتی، جے مر گیا تے تاں بھی تو جنتی۔ یہ وجہ سجنا پھر اسلام دی تاریخ کھول کے دیکھو، ویسے ایسے محیر العقول واقعات ملن گے، محیر العقول واقعات جنہوں عقل تسلیم نہیں کر دی، لیکن میرے دوست یہ دنیا کے سینے تے چیزاں ہوئی ہیں۔ چنانچہ سنو بدر کے سلسلے میں سید عالم حضور، ہاں میں عرض کرنا سکت میں پیش کرے اس کے میں واقعہ عرض کرا۔ اسلام تے جڑا اعتراض عائد کیتا جاندا ہے تلوار دا مذہب ہے اسلام، تلوار دا مذہب ہے، اے خونی مذہب ہے، خونی مذہب۔ حضور اگر رحمت للعالمین ہوں دے، رحمت للعالمینی دا تقاضا ہے میں تلوار نہ اٹھائی جائے، قتل نہ کیتا جائے، قیدی نہ کیتا جائے، قیدی کرنا، تلواراں چکنا، قتل کرنا، قتال و جدال کرنا رحمت دے منافی ہے۔ لہذا اسلام جڑا ہے ایک تلوار کا مذہب ہے۔ میں زیادہ چونکہ جزی گفتگو گل آئی زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کرا گا، میں ایک مثال عرض کرنا۔ اللہ تعالی نے انسان نو جتنے جذبات عطا کیتے ہیں انہاں جذبیاں دا بر محل اگر استعمال کیتا جائے تو وہ جذبات اللہ تعالی دی رحمت بن جاندے ہیں۔ مثلا غصہ، غصہ اللہ نے عطا کیتا ہے، ترس یہ بھی جذبہ ہے تے غصہ بھی جذبہ ہے، معاف کر دینا بھی جذبہ ہے تے انتقام لینا بھی جذبہ ہے، رحم کرنا بھی جذبہ ہے تے جبر کرنا بھی جذبہ ہے۔ لیکن ان جذبات نو اگر بر محل استعمال کیتا جائے کہ وہ جذبہ پھر خراب نہیں، وہ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے۔ مثلا میں اس طرح غصہ ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے، یہ اگر بے موقع استعمال کرو گے تو کیا ہے؟ غصے کا استعمال اگر بے موقع کرو گے تو غلط ہے، کہ جی بر موقع غصے کا استعمال مثلا پتر نہ لے کے پتر نماز نہیں پڑھتا، خدا نخواستہ بیٹا جوا کھیڈتا ہے تے پیو دے اوتے اگر سختی کرے، پیو نو گال کڈے، پیو نو مارے، پیو نو غصے ہوے تے ایمان نال دسویں جذبہ چنگا ہے کہ مندا ہے؟ نالائق پتر نو مارنا تے نماز واسطے مار کے ماتا کرنا، بھڑے کام تو روکنا، انہوں ڈانٹنا، انہوں غصے ہونا، یہ جذبہ چنگا ہے؟ چنگا تو ہے کہ پر موقع استعمال این وقت چاہیے اتنے استعمال کیتا جائے۔ سجنا جذبات دا بر وقت استعمال یہ رحمت ہے۔ میں تو پوچھنا ایک گل، خدا نخواستہ ایک شخص نو کینسر ہو جاتا ہے یا ناسور ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے ناسور ہو جاتا ہے
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا کٹیا نہ گیا، اگر یہ عضو کٹیا نہ گیا تے باقی دا سارا جسم جڑا ہے ہلاک ہو جائے گا، گل جائے گا۔ ایمان نال دسو اس ناسور نو کٹنا یا ایکسیڈنٹ ہویا، ہڈی ننگی ہو گئی، ماس چھٹ گیا، گلدا پیا، لت گلتی پی ہے، سرجن کہندا جی یہ لت کٹنی پائے گی۔ اگر لت نہ کٹی تو مرض پورے جسم پھیل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، مر جائے گا۔ ایمان نہ دسو اس مریض دی لت کٹنا یہ ظلم ہے کہ رحمت ہے؟ دیکھن میں تو ظلم نظر آ رہا ہے، دیکھن میں ظلم ہے۔ مریض دی لت کٹنا ویکھن میں تے ظلم ہے۔ وہ نشتر چلنے نے، وہ خنجر چلنے نے، وہ آپریشن کیتے جانے نے، ظلم ہونا، پیڑ ہونی ہے، سختی ہونی ہے، ویکھن میں تے ظلم ہے۔ لیکن حقیقت میں ظلم نہیں، رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ اگر اس عضو نو کٹیا نہ جاندہ تے دوجی لت بھی گل جاندی، وہ باہاں بھی گل جاندیاں، وہ جسم بھی سڑ جاندہ تے بالآخر وہ مر جاندہ۔ انہوں ہلاکت تو بچان واسطے تے موت تو بچان واسطے اس گلے سڑے عضو دا کٹنا، وہ نشتر چلانا یہ سیاسی نہیں ہے، رحمت ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی امت نو رحمت نال بھی سمجھایا، پیار نال سمجھایا، پتھر کھا کے سمجھایا، گالا سن کے سمجھایا اور میرے برداشت کر کے امت نو سمجھایا۔ پچھلے کملی والے نے دیکھا کہ یہ کینسر ہے، شرک دا کینسر ہے، یہ پورا معاشرہ ٹل جائے گا، یہ کافر دوسرے نو تباہ کر دیں گے۔ کہ نبی پاک نے گلے سڑے حصے نو کٹ کے شرک دا استحصال کر کے باقی دے اسلام جسم نو بچا لیا، مشرکین دا کلا مکہ کما کر کے پوری سوسائٹی نو بچا لیا۔ ایک کملی والے دا جبر نہیں سی، محمد دی رحمت سی، رحمت سی۔ تھوڑا کی خیر رحمت ایک ہوئی ہے، رحمت ایک ہوئی ہے۔ ٹھیک پترا سینما ویکھن چلے، جا پتر کوئی گل جا، جوا کھیڈن چلے، ٹھیک ہے پتر جا، ویکھی لڑی نہ ہوئی کسی نہ، جا کھیڈ جوا۔ شراب پین چلے، ٹھیک پتر جا۔ آخو گے کہ پیو بڑا چنگا، رحیم پیو ہے، یہ کریم پیو ہے، کیا یہ شفیق باپ ہے؟ جرا میں جا پترا شراب پینی تو ٹھیک ہے پتر، فلم ویکھن چلے جا پتر جا، جوا کھیلن چلے بیٹا جا، بے شک جا۔ یہ آخو گے پاگل باپ ہے، نادان باپ ہے، جڑا اپنی دھیاں تے کنٹرول نہ کرے، ٹھیک ہے دھیو جاؤ۔ کتنے بیٹی ماڈلنگ کرن چلی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا، ماڈلنگ تے چلی ہے جا بیٹی، فینسی ڈریس شو تے چلی جاتی ہے، سینما ویکھن چلی، ٹھیک ہے پتر۔ کی آخو گے کہ غیرت مند پیو ہے کہ تیوس پیو ہے؟ غیرت ہے کہ غیرت مند ہے کہ بے غیرت ہے؟ وہ جذبات کا بر محل استعمال۔ ایک بار سن، یہ فرق ہے پہلے نبیاں کا محمد کا فرق ویکھو۔ ایمان نہ دسو جی حضور چاہتے حضور دعا منگتے، یا اللہ ابو جہل ٹرے ہے مکیوں، 1000 کا لشکر لے کے ٹرے ہیں، تے یا اللہ انہوں راہ بھی پھاڑ، یا اللہ ابو جہل نو منہ دیا کر، تے یا اللہ ابو جہل دیا کڑاواں کھچ۔ کی خیال ہے کہ کملی والا کہتا تے رب کرتا نا اس طرح؟ لو علیہ السلام نے تے سٹی اللہ تے یا اللہ انہاں نو مکا، یا اللہ انہاں نو مکا، کافراں نو، انہاں جمنے بھی کافر نہیں۔ کملی والے نے اللہ تے نہیں سٹی، کملی والے نے فرمایا میں وہ نبی ہاں جدی امت نے بھی قیامت تک جہاد کرتے رہنا ہے۔ میں مجاہدین اسلام دا نبی ہوں، میں غازیاں دا رسول ہوں، میں مجاہداں دا رسول ہوں، میں شہیداں دا رسول ہوں۔ میری امت میں عزیز پٹی تو لے کے خالد ابن ولید تک مجاہد ہونے نے، غازی ہونے نے، بہادر ہونے نے۔ میری امتیاں نے بقا دیا جنگاں لڑ کے، میری امت دیا ماواں نے اپنے پتراں نو کشمیر دی وادی وچ بھی قربان کرانا تے حسینیہ دیا ماواں نے بھی اپنے لالا نو قربان کرنا تے قیامت تک میری امت جہاد دی کھیڈ کھیڈ دی رہے گی۔ تے او دا نبی اس امت دا جو دعاواں تے اعتماد کر لے
تے جے نبی دعاواں والی جنگاں جتنیاں شروع کر دے تے آن والی امت دا کی بنے گا؟ فرمایا میں تلوار لے کے میدان وچ آواں گا تاکہ کوئی امتی یہ نہ آکھے کہ امت نو لڑایا سو تے نبی آپ ہی میدان وچ نہیں آیا۔ فرمایا میرا کلمہ پڑھن والے سب تو پہلا مجاہد آمنہ دلال محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسلام دا پہلا مجاہد، اسلام دا پہلا جرنیل، اسلام دا پہلا غازی تے اسلام دا پہلا صدر جناب محمد مصطفیٰ۔ میری امت میں بڑے بڑے غازی تے شہید تے بہادر، اور میری امت نے نشان حیدر جمنے نے، میری امت میں نشان حیدر پیدا ہونے نے، میری امت میں تمغہ امتیاز پیدا ہونے نے، میری امت میں مجاہدین اسلام پیدا ہونے نے، میری امت میں غازی تے بہادر تے شہید پیدا ہونے نے۔ لہذا میں دعا منگ کے کافروں کا بیڑا غرق نہیں کرانا، میں 313 مجاہد لے کے بدر میں جاواں گا اور خود جنگ لڑ کے انجاما رمضان المبارک دا مہینہ، رمضان المبارک دا مہینہ تے 17 رمضان میں صدقے جاواں بدر دا صحرا ریگدار، اپنی نگاہ تک ریت ہی ریت چکر میدان تے اس میدان وچ 313 نبی پاک دے فداکار، اسلام دے پہلے جانثار، اسلام دا ہراول دستہ، غازیاں شہیداں دا پہلا دستہ صفے باندھے کھڑے تھے۔ ایک طرف اللہ والے بھی، ایک پاسے ابو جہل کا 1000 کا لشکر، ایک پاسے ابو جہل کا 1000 کا لشکر تے ابو جہل دے خیمے وچ رقص ابلیس ہو رہا ہے۔ ابو جہل دے خیمے وچ رقاصاواں، تاریخ وچ آوندا ہے مکے دیاں رقاصاواں، شراب دا دور پہ چلدا تے رقاصاواں تبلے دی تھاپ تے ابو جہل دے خیمے وچ رقص ابلیس ہو رہا ہے تے مکہ معظمہ دی ایک مشہور رقاصہ رقص کر رہی ہے، ادھر ابو جہل دے خیمے وچ رقص ابلیس، ادھر شیطان پیا نچدا ہے، ابو جہل دے خیمے وچ شیطان پیا نچدا ہے اتے تبلے تے رقص پیا ہوندا ہے۔ سفید باندھے کھڑے تھے، ایک پاسے ابو جہل دے خیمے وچ رقص ابلیس، تبلے دی تھاپ تے رقص کیتا جا رہا ہے تے دوسرے پاسے محمد عربی دا خیمہ، سید بدر الدجا دا خیمہ، او بدر دے بدر، البدر فی البدر، سبحان اللہ، بدر دے وچ بدر آیا، البدر فی البدر، بدر میں بدر، کیا بات، بدر الدجا دا خیمہ اتے صدر الہدا دا خیمہ، نور الہدا دا خیمہ، محمد مصطفیٰ دا خیمہ، رحمت للعالمین دا خیمہ، ادھر ابو جہل دے خیمے وچ رقص ہو رہا ہے اتے میوزک اگلی جنگ، نویں جنریشن تے نواں خون تے نویں موسیقی تے نویاں روایتاں، ابو جہل دے خیمے وچ نویاں روایتاں تے رقص تے شراب نوشی تے جام تے چلدا ہے، ادھر محمد عربی دا خیمہ تے سجدے تے سجدہ کیتا جا رہا ہے۔ کملی والے دیاں بلیل دیاں زلفاں بدر دی ریت تے ڈگی، اللہ میں صدقے جاواں بدر دیاں نہ درریاں تو جنہاں بلیل دیاں زلفاں نو چومیا، جنہاں نبی پاک دا چمکدا متھا چومیا، میں اس زمین دے ٹکڑے تو صدقے جاواں جس زمین دے ٹکڑے تے محمد دی پیشانی لگی سی۔ سید کوئی عاشق تے نبی دے پیر دی مٹی نو ترسدا ہے، میں صدقے نہ جاواں جتے حضور دی پیشانی لگ گئی۔ سید عالم سجدے وچ نے، ادھر رقص تے رقص ہو رہا ہے اتے تبلے دی تھاپ تے نغمات گائے جا رہے ہیں تے شراباں دا دور پہ چلدا ہے۔ ادھر سید عالم دا خیمہ، حضور سجدے وچ نے تے آسمان والا ہاتھ اٹھا کے نبی پاک نے فرمایا مولا آنچ کرم بود آخر کردم یا اللہ میرے کو جو کچھ ہو سکیا سی میں کر کے آ گیا، ربا ہجرتاں کیتیاں مکہ چھڈ کے مدینے آیا سا، یا اللہ وطنوں بے وطن بھی ہو گیا، کافراں دیاں گالاں بھی سنیاں، میں 313 دا لشکر جڑا تیار جو کچھ کر سکنا سا ربا میں کیتا ہے۔ آنچ کرم
آخر کرد مشی ربا جنہ ذمہ لایا سی میں ڈیوٹی پوری کر دیتی میں غازیاں نو لے کے آ گیا ربا یہاں جوان بھی نہیں تے بڈھے بھی نہیں تے بچے بھی نہیں یا اللہ 313 بہنوں کے پیر بھی لے کے آیا وا دلہن کے سہاگ بھی لے کے آیا وا ماوا کے لال بھی لے کے آیا وا یا اللہ مکہ معظمہ کلمہ پڑھنے والوں کا کل دستہ بنا کے لے آیا ننے ننے ماس تے محبت ورگے معصوم بچے بھی بچ نے ماس کے محبت ورگے معصوم بچے بھی بچ نے حیدر کرار ورگا جوان سال مجاہد بھی بچ ابو بکر صدیق ورگا ادکر عمر کا غازی بھی بچ یا اللہ جتنے میں آنچ کرم بود آخر کرتا مشی ربا جو کچھ ہو سکتا سی میں کر کے آیا 313 نو لے کے آنا میرا کام میدان جہاد وچ تیار کر کے لے آنا میرا کام سی یا اللہ میرا کام ہے کام اپنا پورا کر دیتا ہوں اگے جو کچھ ہونا ہے اے ربا ہوں تیرا کام اگے تیرا کام سپردم کو تو پایا دانی حساب کم ہو گئے یا اللہ لے کے میں آ گیا وا اور یہ لشکر ساری میں سب کے جاوا 313 یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا 313 میں سب کے جاوا مجاہدوں تو جنہوں کا کمانڈر ان چیف محمد رسول اللہ جنہوں کا سالار لشکر محمد عربی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا سار ایک کالی کملی والا تھا انہوں کا کمانڈر ان چیف کالیاں زلفاں والا کالی کملی والا اکھڑے والا ماں صاحب دیا سرمگی اکھاں والا ماں صاحب دیا سرمگی اکھاں والا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا اس لشکر کا سالار ایک کالی کملی والا تھا نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجری پر نہ بھالے پری دیکھو میرے دوست اللہ اور غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم دیکھے حضور جدو آئے بدر اصلہ کی سی کوئی سامان جنگ سنو حفیظ صاحب نے لکھے جڑا جنگی ہتھیار لے کے آئے سن مسلمان حفیظ صاحب کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 313 کا لشکر کے گھوڑے کنے